پچھلے برس اسی موسم میں سان فرانسسکو میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے نے پورے امریکہ معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ گھروں سے باہر آ گئے، انتظامیہ چیخ اٹھی اور قانون انصاف کے ادارے تلافی کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ ہوا یوں کہ گھر میں 3 افراد رہتے تھے۔ 32 سالہ بل، اس کا 8 برس کا بیٹا جسم اور ان دونوں کا مشترکہ کتا ٹم۔ ایک اتوار کو بل اور ٹم، کتے کا نام ٹم تھا اور بل یہ چھوٹا بچہ تھا اس کا، یہ دونوں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اب بل شاٹ لگاتا، ٹم بھاگتا ہوا جاتا اور بال منہ میں اٹھا کر لے آتا۔ بل اسے پھر ٹھوکر مارتا اور ٹم اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوتا۔ کھیل ہی کھیل میں کس بات پر ٹم کتا ناراض ہو گیا، اس کی حیوانی خصلت بیدار ہو گئی۔ اس نے بال کے پیچھے بھاگنے سے انکار کر دیا اور لان میں ایک طرف بیٹھ کر غرانے لگا۔ اسی اثناء میں ننھا جم گھر میں داخل ہوا اور حسب معمول کتے کو کس کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگا کہ وہ ٹم پہلے بری طرح چڑا بیٹھا تھا۔ جو ہی جم ٹم کے قریب پہنچا، کتے نے چھلانگ لگائی اور اپنے تیز نوکیلے دانت جم کی گال میں گاڑ دیے۔ بچے نے چیخ ماری۔ بل بلہ لے کر فوراً اس کی طرف دوڑا، لیکن اس کے پہنچنے تک ٹم جسم کا ایک گال چپکا چکا تھا۔ بل آخر باپ تھا، بچے کا زخم برداشت نہ کر سکا۔ ایک ہی لمحے میں اس کی پدرانہ محبت نصیحت پر غالب آ گئی۔ اس نے اشتعال میں بلہ ہوا میں لہرایا اور ٹم کے سر پر دے مارا۔ کتے کے منہ سے آف کی آواز نکلی، فرش پر گڑا، ٹانگیں پھیلائی، چند تیز تیز سانس لی اور جان دے دی۔ بل کا ایک ہمسایہ باڑ کے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً مجاز اتھارٹیز کو فون کیا۔ ابھی بل بیٹے کے زخم دھو ہی رہا تھا۔ پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی، جائے وقوع کی تصاویر لی، آلہ قتل برآمد کیا، مجرم کے فنگر پرنٹس لیے، زخمی بچے کو اسپتال داخل کرا دیا، جبکہ بل کو گرفتار کر کے بیل بھجوا دیا۔ اگلے روز جب یہ واقعہ اوپن ہوا تو پورا امریکی معاشرہ سراپا احتجاج بن گیا۔ جانوروں کے حقوق کی تنظیموں نے جلوس نکالے، عوام نے قاتل کو پھانسی چڑھانے کا مطالبہ کیا اور اخبارات نے اس ظلم پر اداریے لکھے۔ آنے والے دنوں میں یہ احتجاج اتنی بڑی تحریک کی صورت بن گیا کہ امریکی انتظامیہ سارے کام چھوڑ کر بل اور ٹم کیس نمٹانے پر مجبور ہوگی۔ عدالت میں بل اور ٹم کتے کے وکلاء نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ بل کا ذہنی معائنہ کرایا گیا، انسانی جذبات اور اشتعال کے ماہرین سے رائے لی گئی، گواہوں کے طول بیانات ریکارڈ ہوئے، جس کے بعد جیوری نے بل کو نفسیاتی مریض قرار دے کر معاف کر دیا۔ تاہم اسے باقی زندگی کتوں کے حقوق کے لیے وقف کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اس سارے کیس کا سب سے خوبصورت پہلو کیلیفورنیا کے ایک اخبار کا سروے تھا، جس میں اسٹیٹ کے 4 لاکھ شہریوں نے شرکت کی۔ اخبار کے مطابق سروے میں شریک 3,12,013 افراد کا کہنا تھا وہ اس صحنے کے بعد بے خوابی کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ جو ہی آنکھیں بند کرتے ہیں ان کے تخیل میں ٹم کتا آ جاتا ہے اور اس کی حسرت اور یاد سے بھری آنکھیں ان سے سوال کرتی ہیں، میرا جرم تو اتنا خوفناک نہیں تھا، پھر مجھے کیوں مارا گیا؟ کہ اس ملک میں جانوروں کے لیے لڑنے والا کوئی شخص نہیں بچا؟ جب امریکہ میں بل اور ٹم کیس چل رہا تھا تو میں نے سان فرانسسکو میں مقیم اپنے ایک دوست سے اس کی ساری تفصیلات منگوائیں۔ اس نے کمال مہربانی کرتے ہوئے مجھے نہ صرف مقتول ٹم کی تصاویر بھجوا دی بلکہ ان دلائل کی کاپیاں بھی روانہ کر دیں جو ٹم کے وکیل نے بل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے عدالت میں دیے تھے۔ میں نے یہ سارا مواد اپنی کتابوں کی الماری میں رکھ دیا اور پھر بھول گیا تھا۔ آج صبح میں نے سال بعد عراق پر امریکی حملوں کے بارے میں ایک رپورٹ کی تلاش میں باری کھولی تو جہانی ٹم کی تصاویر جو میں نے کئی عرص پہلے اس الماری میں رکھی تھی، وہ تصویریں پھسل کے میرے قدموں میں آ کر گر پڑیں۔ میں نے ٹم کی نمّا ہونے والی آنکھوں سے پوچھا، یار ٹم، 28 گھنٹوں میں عراق پر 200 حملے ہوئے، B-1 ہتھیاروں سے بغداد کے گھروں
اور ہسپتالوں پر 2000 بم گرے گئے، عراقی زمین لرزہ طاری ہو گیا، برطانوی جہازوں نے مظلوم، کمزور اور نہتے شہریوں پر 500 کروز میزائل پھینکے، سینکڑوں لوگ مر گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، لیکن سان فرانسسکو سے نیو یارک تک اور واشنگٹن سے لاس اینجلس تک کیوں کسی شخص نے احتجاج نہیں کیا؟ کسی نے شیم شیم کے نعرے کیوں نہیں لائے؟ آخر کیوں ایسا ہوا؟ کتنی عزتیں لوٹیں؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اس ٹم نے اپنی آنکھیں اوپر کیں، اس کے مردہ پتلے میں روشنی کوندی، اس کے ڈھلکی گردن میں حرکت بیدار ہوئی، اس نے اپنے پنجے سیدھے کیے، ایک کیکا لگا کر بولا، اس لیے میرے دوست کے عراق میں انسان تھے، ٹم نہیں، مسلمان تھے، کتے نہیں تھے۔ یہ لوگ کتوں کے لیے تو سڑکوں پر آ جاتے ہیں لیکن مسلمان کے حق میں نہیں بولا کرتے۔ سوچو، غور سے سوچو۔